الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی عظیم شانوں سے اور بڑے عظیم کمالات سے بہرہ یاب فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ان عظیم شانوں میں سے ایک شان یہ ہے اور آپ کے خصائص میں سے کہ زمین اور آسمان اور دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ چابی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی عطا سے اور اس کی توفیق سے اور اس کے اذن سے ان خزانوں میں تصرف فرمائیں۔ چنانچہ یہ مضمون احادیث کثیرہ میں ثابت ہے۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے، حدیث کی سب سے زیادہ مستند کتاب ہے، اور اس صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کی دیگر کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، کتاب الجنائز میں ہے، اور دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن النسائی میں ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ زمین کے خزانوں کی چابیاں، یہاں لفظ ہے اعطیت، اس کا جو مادہ ہے وہ عطا ہے۔ عطا کا مطلب یہ ہوتا ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، تم چاہو فمنن او امسک بغیر حساب، کسی کو دے کر احسان کرو یا اپنے پاس رکھو، اس پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چابیاں عطا کر کے اپنے حبیب علیہ السلام کو اذن دے دیا کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ ان خزانوں میں تصرف فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ پھر یہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اس میں یہ لفظ آئے ہیں، صرف زمین کے نہیں بلکہ فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئیں، یعنی صرف زمین کے نہیں آسمان کے خزانوں کی چابیاں بھی میں مصطفیٰ کو عطا کر دی گئیں۔ چنانچہ فرمایا قد اعطیت اللیلۃ مفاتیح خزائن الارض والسماء، حضور نے فرمایا کہ مجھے گزشتہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی عطا فرما دیں اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں بھی عطا فرما دیں۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی عطا۔ اور دوسری روایت میں یہ لفظ آئے ہیں، اس کو امام ابن حبان نے ہی نقل کیا ہے، کہ حضور نے فرمایا اطیت بمقالید الدنیا، فرمایا مجھے ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں نبی کریم علیہ السلام کو۔ تو چابیاں عطا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں، جو خطیب تبریزی نے مشکات میں نقل کی ہے، اس میں یہ لفظ ہیں الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، حضور نے فرمایا کرامت یعنی عزت بھی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی، اور چابیاں یعنی جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ یہ چابیاں جو اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کے خزانوں کی اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، یہ کس لیے؟ یہ میرے پاس موجود ہے المواہب اللدنیہ، علامہ قسطلانی جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، ان کی بڑی بہترین کتاب جو آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے خصائل اور آپ کے کمالات اور آپ کے شمائل پر لکھی ہے۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ انہ اعطی مفاتیح الخزائن، کہ نبی کریم علیہ السلام کو خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہیا خزائن اجناس العالم، کہ یہ تمام جہان کی جو جنسیں ہیں ان کے خزانوں کی چابیاں ہیں، تاکہ نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو ان کی طلب کے مطابق آپ اس میں سے عطا فرمائیں۔ فَكُلُّ مَا ظَاہَرَ مِن رِزْقِ العالم، سو جو عالم میں جہان میں رزق ظاہر ہوتا
ہے فَإِنَّ الْإِسْمَ الْإِلَٰهِيَّ لَا يُعْطِيهِ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الَّذِي بِيَدِهِ الْمَفَاتِيحُ۔ یہ علامہ قسطلانی بیان کرتے ہیں، اور شیخ ابن عربی نے بھی بعینہ ہی یہی عبارت نقل کی ہے، اور پھر اسی طرح امام عبد الوہاب شعرانی نے بھی الطبقات الکبریٰ میں یہ عبارت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اسم لوگوں کو خزانے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے عطا کرتا ہے کہ جن کے دست مبارک میں چابی ہے، اور یہی بات اگر سمجھیں تو قرآن مجید کی اس آیت میں یہی راز ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو نبی کریم علیہ السلام مخلوق کے رزق میں وسیلہ کبریٰ ہے، مخلوق پر رحمت میں، مخلوق پر کمالات میں وسیلہ کبریٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ اس لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر خیریت عقبہ و دنیا و عقبہ آرزو داری بدرگاہش بیا و ہرچے میخواہی تمنا کن، کہ اگر تیری یہ چاہت ہے کہ تجھے دنیا اور آخرت کی خیرات ملے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، آپ کا وسیلہ بنا، تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے تجھے دنیا اور آخرت کی خیرات عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔